بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، کوئی بھی بندہ مجھے رسوا نہ کرے، میری پگڑی نہ اچھالے اور میری عزت کو خراب اور داغدار نہ کرے۔ اس کا ایک ہی اصول ہے کہ ہم بھی دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔ جب ہم کسی کو عزت دیں گے تو بدلے میں عزت ملے گی۔ مشہور اصول ہے کہ عزت کروانی ہے تو عزت کرنا پڑے گی۔ ہم اگر دوسروں کی عزت نہ کریں اور ان کے مقام کا، مرتبے کا، عزت کا خیال نہ رکھیں تو دوسروں سے بھی یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہماری عزت اور احترام کریں گے۔ ایک دوسرے کی عزت کا پاس اور لحاظ رکھنا یہ ایسا وصف ہے جس کے ہوتے ہوئے گھر کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ میاں بیوی کو عزت دینا سیکھے، بیوی میاں کو، بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو، بہن بھائی آپس میں، کیسا امن کا گہوارہ ہوگا، گھر کیسا پرسکون ہوگا۔ جبکہ عزت کی پامالی یہ گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ مشہور اصول یاد رکھنا چاہیے: عزت دو عزت لو، عزت دو عزت لو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور ارشادات کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس خوبی پر عمل کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ امام بہقی نے روایت نقل کی ہے شعب الایمان کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو فرمایا: اے انس، بڑوں کا ادب کیا کرو، ان کی تعظیم اور توقیر کیا کرو، چھوٹوں پر شفقت کیا کرو، تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے جنت میں آقا علیہ السلام کا ساتھ، آپ کی رفاقت۔ اور صرف زبانی نہیں، آپ نے عملی طور پر یوں فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جب آپ کی لخت جگر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ کھڑے ہو کر، اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور جب خود آقا علیہ السلام اماں فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور آپ کا استقبال فرماتی۔ تو اگر ہم سیرت کے اس گوشے پر عمل کریں، عزت دیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی آپس کی رشتہ داروں کی، میاں بیوی کی، بہن بھائیوں کی رنجشیں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو پرسکون ازدواجی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔